السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ سے آج ہم شب بارات کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے مختلف پہلو دیکھیں گے کہ کس طرح عبادات کی جاتی ہیں یا کیا عبادت اس میں کوئی مخصوص بتائی گئی ہے یا نہیں، اور اس کے علاوہ شعبان کے مہینے میں جو رسماً حلوہ پکایا جاتا ہے یا آتش بازی کی جاتی ہے یا مردوں کا ختم کیا جاتا ہے، یہ سارے پہلو اور اس کے علاوہ بھی مزید انشاءاللہ میں آپ کو اس آڈیو میں بتاؤں گی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس رات کی برکت کیا دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جنہوں نے ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمارے نبی، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ پر اور آپ کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا، ان سب پر درود و سلام۔ آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوا۔ جب ابلیس نے تکبر کیا تھا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو حکم دیا، چونکہ تم نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے اور تکبر کیا ہے تو جنت سے نکل جا، یہ جگہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا کے فنا ہونے کے دن کی مہلت دی، یعنی جب تک قیامت نہ آئے گی تب تک اس کو مہلت دی۔ ابلیس کا مقصد جو تھا وہ اولاد آدم کی کثیر ترین تعداد کو گمراہ کرنا تھا تاکہ آدم علیہ السلام سے انتقام لے سکے۔ تو ابلیس نے کہا کہ چونکہ جب تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے تو اب میں ان انسانوں کو بھی چین سے نہیں رہنے دوں گا، یعنی جو تیری سیدھی راہ پر ہیں ان سب کو گمراہ کروں گا اور انہیں ہر طرف سے گھیر لوں گا، بھلائی سے روکوں گا اور برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا تاکہ وہ سرکشی پر اتر آئیں۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جو لوگ ناشکری کریں گے یا عبادت نہیں کریں گے اور عقیدہ توحید پر قائم نہیں رہیں گے، اور حکمت الہی دیکھیے کہ ابلیس کا یہ ظن اور وہم جو ہے واقعے کے مطابق ہو گیا کہ اکثر و بیشتر انسانوں نے اس کی اتباع شروع کر دی۔ اس کا بھی مختصر نتیجہ کیا ہوا کہ انسان کے اندر سے توحید کی جگہ شرک نے لے لی اور سنت و اتباع اور رسول کی جگہ بدعت نے حاصل کر لی۔ غیر مسلم تو شرک و بدعت میں ڈوبے ہی تھے، مسلمانوں نے اکثریت اسی راہ کو اختیار کر لیا، بلکہ بعض کاموں میں تو وہ غیر مسلموں کو بھی مات دے گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ شرک کے اڈے قائم ہیں، بدعت نے سنت کی جگہ لے لی ہے، شیطان ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کوئی مہینہ ان بدعات سے خالی نہیں ہے جس میں مسلمانوں نے بدعات کی حمایت کی ہو۔ بہرحال جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ المائدہ میں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں نے تم کو ایک روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی مانند ہے، میرے بعد جو اس سے ہٹے گا یقیناً وہ ہلاک ہوگا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہ ہوگے، ایک تو کتاب اللہ اور دوسری میری سنت۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات چھپا لی ہے، امت کو اس سے آگاہ نہیں کیا، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا الزام لگایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے میرے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہے، اور فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے حکم کے خلاف ہے تو مردود ہے۔ استغفر اللہ۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب چونکہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے، تو اس لیے ہر دور میں ایسے علماء محدثین کو بھی پیدا فرمایا ہے جنہوں نے نہایت ہی محنت سے کتب حدیث سے ضعیف و باطل روایتوں کو کھنگال کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا ہے۔ اب جیسے کہ بعض روایات ہیں ماہ شعبان اور شب برات یعنی 15 شعبان کی فضیلت سے متعلق، چند روایات بھی ہیں جن کو محدثین نے سنت مطہرہ سے کھنگال کر امت کے سامنے ظاہر کیا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے ماہ شعبان سے متعلق چند صحیح احادیث، جیسے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر روزہ رکھتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم یہ کہنے لگتے کہ اب افطار نہیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑتے چلے جاتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے روزے کو مکمل کرتے نہیں دیکھا، اور ماہ شعبان کے مقابلے میں زیادہ روزے رکھتے کسی مہینے بھی نہیں دیکھا۔ یہ بخاری مسلم میں اس کی سند موجود ہے۔ ایک اور صحیح حدیث ہے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے اور رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی بھی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھتا جتنا کہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت کا شکار ہیں، جو رجب و رمضان کے بیچ ہے، اور شعبان وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین کے پاس اعمال اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ بحالت روزہ میرے اعمال اٹھائے جائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس میں دیکھیں آپ بھی اس چیز کا اہتمام کریں، جو صحیح احادیث سے جو چیزیں ثابت ہیں ان پر عمل کریں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، اصل دین کو سمجھیں۔ ان حدیث میں ان سب احادیث میں جو ہے ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے روزے رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، جو ماہ شعبان کی فضیلت کے لیے کافی ہے، اور یہ رمضان جیسے مقدس مہینے کے لیے بطور تمہید ہے۔ البتہ بعض احادیث میں جو 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے کی ممانعت ہے، یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو ایسا کرے، البتہ جس کی عادت 15 شعبان سے پہلے روزہ رکھنے کی ہو، جیسے 13 چاند کی اور 14 اور 15 یا پیر اور جمعرات کا روزہ جو کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا ایک دن افطار اور دوسرے دن روزہ رکھتا ہو، تو ایسا شخص 15 شعبان کے بھی بعد بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل کرتا رہے گا۔ ماہ شعبان سے متعلق بعض ضعیف اور موضوع روایات جو آج کل مشہور ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس نے 15 شعبان کی رات 12 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، تو مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا، اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے لوگوں کا سلسلہ اس کی سفارش میں قبول کیا جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو اس کے بارے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ موضوع خود ساختہ ہے۔ اور دوسری روایت کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اس کو بھی محدثین نے موضوع قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہیں ابو بکر جو کہ حدیث گڑھنے والے مشہور تھے، اور تیسرا جو مشہور ہے کہ جس نے 5 راتوں کو جاگ کر عبادت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ذی الحج کے 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، عید الفطر کی رات اور 15 شعبان کی رات، یہ حدیث بھی محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ جہاں تک 10 ذی الحج کی رات کا تعلق ہے تو صحیح حدیث کے مطابق حجۃ الوداع کے موقع پر یہ رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آرام کر کے گزاری، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز بھی اس دن ادا نہیں کی تھی۔ تو اس سے آپ اس حدیث کی صحت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔
اور ایک روایت مشہور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جس نے بھی 15 شعبان کی رات 100 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص 10 بار پڑھی تو اللہ اس کے تمام حاجتوں کو جو اس رات طلب کرتا ہے پوری کر دے گا۔ تو اس کے بارے میں بھی موضوع حدیث کہا گیا ہے، اور یعنی بعض من گھڑت روایات میں اس کے نماز پڑھنے کے لیے جو اجر و ثواب بتایا گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، جیسے کہ اللہ اسے بہت سا انعام دیں گے، 70,000 حوریں دی جائیں گی، 70,000 درمیانی عمر کے بچے ہوں گے اور 70,000 چھوٹی عمر کے بچے۔ تو یہ اس وجہ سے بھی جو ہے اس کے خلاف ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ اس کے خلاف جا رہی ہے۔ بہرحال مزید اب ہم نیکسٹ روایات جانیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہیں پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان بقیع میں اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے۔ میں نے کہا مجھے گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں میں سے کسی کے پاس گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں امام ترمذی نقل فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور پھر اس واقعے کی صحت کے بارے میں جو ہے امام جوزی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ اس پر اتنا بڑا ثواب کا کام تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی کو بھی خبر نہ کیا۔ اور جیسے کہ نسائی میں بھی ایک صحیح روایت ملتی ہے جس میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی بریرہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلنا ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح کے وقت بتایا کہ میں اہل بقیع کے پاس بھیجا گیا تھا تاکہ ان کے لیے دعائیں کروں۔ تو اس حدیث سے 15 شعبان کی فضیلت اور قبر پر چراغاں کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت اس شب میں آسمان دنیا کی جانب نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دوں۔ اسی طرح کے ارشادات فرماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث کے ایک راوی ہیں جیسے کہ ابو بکر، ان کے بارے میں ہم نے جیسے پہلے بھی پڑھا ہے کہ یہ حدیث سے گھڑتے تھے۔ واللہ عالم۔ مزید یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ شب برات کا ایک روزہ 60 سال گزشتہ اور 60 سال آئندہ کے روزے کے برابر ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موضوعات میں روایت کیا ہے کہ اس کی سند تاریک ہے۔ اور ایک اللہ تبارک و تعالی ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو بندوں کی طرف جھانک کر دیکھتے ہیں جن میں مشرک یقینہ پرور شخص جو ہیں ان کو چھوڑ کر اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی اس حدیث کو بھی ضعیف کہا گیا ہے۔ جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ماہ رمضان کے بعد کس ماہ میں روزہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کی تعظیم میں شعبان کا روزہ رکھنا۔ پھر دریافت کیا گیا کس ماہ میں صدقات و خیرات کرنا افضل ہے، فرمایا ماہ رمضان میں صدقات و خیرات کرنا۔ تو اس کے علاوہ ان روایات کو آپ بغور دیکھیں کہ ایک تو ان کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، صحیح حدیث کوئی ایک بھی نہیں شب برات کے متعلق۔
ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایک تو ماہ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان یعنی 15 کی رات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ روایت بھی موضوع ہے۔ شعبان کی رات میں بنی آدم کے اس سال پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں بھی بنی آدم کے ہر فوت ہونے والے انسان کے متعلق لکھا جاتا ہے۔ اس میں ان کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور اس میں ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی سند کا علم نہیں ہو سکا۔ ماہ شعبان کی بدعت کے بارے میں بتاؤں گی، جو کہ 15ویں شعبان کی شب یا شب معراج میں مختلف مجالس میں ہونے والی بدعت ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جس پہ روشنی ڈالوں گی کہ قبرستان میں جانا، یعنی 15 شعبان کی رات کو عورتیں سج دھج کر اور خوشبو اور میک اپ کر کے بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہوئی اور چراغوں اور اگربتیوں اور مٹھائیوں کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں اور مردوں سے اپنا دکھڑا سناتی ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز چڑھاتی ہیں اور ان سے اپنی مرادوں کی تکمیل کا مطالبہ کرتی ہیں، جو کہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو روایت ہے اس سے حجت پکڑتی ہیں، جس میں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع کے قبرستان میں موجود پایا، جبکہ صحیح روایت میں بریرہ کا ذکر ہے، اور عورتوں کے لیے تو ویسے بھی شرعاً قبرستان کی زیارت کا حکم نہیں ہے، اور خاص کر کے موجودہ دور میں جو فتنے کا دور ہے اور بالکل بے پردگی میں اور مردوں کے ساتھ جانا کہاں کا دین ہے، یا اس کو کہاں کی ہم سنت کہیں گے، تو یقیناً اس کو دین سے دوری یا غفلت کہیں گے۔ پھر جیسے کہ 15 شعبان کی رات کو گھروں، سڑکوں، قبروں، مسجدوں اور درختوں میں آگ روشن کرنا اور چراغاں یا دیے جلانا وغیرہ، جو کہ مجوسیوں کی ایجاد کردہ بدعت ہے، جو کہ آگ کو اپنا رب تصور کرتے تھے اور اس کو روشن کر کے اس کی پوجا کرتے تھے۔ مکہ میں مجوسیوں نے شروع کی تھی۔ مجوسی کیونکہ آگ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے 15 شعبان کی رات کو ایک نماز پڑھی اور اس کے لیے نہایت اہتمام کیا گیا، اور آگ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس طرح انہوں نے قدیم مذہب کی محبت میں آگ کو روشنی اور چراغاں کی صورت میں اسلام کا بھی ایک شعار قرار دیا۔ شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں خوشبو کی دھونی رکھنے کا رواج سب سے پہلے یحییٰ بن خالد نے دیا تھا، جو کہ خلیفہ وقت کا وزیر اور درباری تھا۔ اس سے اس کا مقصد مجوسیت کا احیاء تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ہارون رشید کو بھی مشورہ دیا تھا کہ کعبہ شریف میں خوشبو والی انگیٹھی رکھو، تو اس سے جو ہے کعبہ شریف میں مقصد ان کا یہ تھا کہ مسلمان اپنی عظیم عبادت گاہوں میں آگ رکھنے سے مانوس ہوں گے اور اسے رواج دیں گے، تو اسی طرح رفتہ رفتہ مجوسیت کا غلبہ ہو جائے گا۔ تو ہارون رشید کو ان کی سازش کا احساس ہو گیا، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو اسی طرح 15 شعبان کو آتش بازی پٹاخہ کرنا، یہ سب ہندوؤں کی رام نامی ہے، اور یہ دیوالی پر یا عیسائیوں کے کرسمس ڈے کو کی جاتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور رسم ہے کہ 15 شعبان کو حلوہ پکانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ کھلایا گیا تھا، اس لیے ہم بھی اسے خوشی میں جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ من گھڑت اور خود ساختہ قصہ ہے جسے نہایت ہی فخر سے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر بالفرض محال تسلیم بھی کر لیا جائے اس امر کے یا اس واقعے کے برخلاف، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد میں یعنی شوال 3 ہجری میں شہید ہوئے تھے، اور یہ لوگ حلوہ شعبان میں کھاتے ہیں اور بغیر دانت توڑے ہوئے کھاتے ہیں، تو اسی طرح کھانا سامنے کے دانت کی بجائے داڑھ سے کھایا جاتا ہے، جبکہ آپ کا دانت سامنے کا ٹوٹا تھا،
تو اسی طرح اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ نے حلوہ کھایا ہی تھا تو اس بات کا کہاں ثبوت ملتا ہے کہ اس کو سنت جاریہ بنا لیں اور ہر سال حلوہ پوڑی پکا کر خود بھی کھائیں اور لوگوں میں بھی تقسیم کریں۔ تو اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ اویس کرنی تابعی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دانت توڑ لیے تھے، تو ان کے لیے جنت سے حلوہ لایا گیا تھا۔ یہ بھی فرضی اور خود ساختہ داستان ہے، اور اگر بالفرض محال اس کو بھی قبول کر لیا جائے تو اویس کرنی نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سارے دانتوں کو توڑ لیا تھا، اور یہ ہیں کہ بغیر دانت توڑے ہوئے کھاتے ہیں، یعنی ایسی شان سے حلوہ تناول فرماتے ہیں کہ کیا یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار ہے؟ سچ کہا ہے کسی کہنے والے نے، کسی کو زخم لگے کھائے دوسرا حلوہ، یعنی یہودیوں کی طرح من گھڑت رسمیں بنا لینا۔ اس کے علاوہ ایک رسم بنا لی جاتی ہے کہ ایک عقیدہ بھی جسے بنا لیا گیا ہے کہ روحوں کی آمد کا عقیدہ، یعنی یہ عقیدہ کہ اس رات خاندان کے مردہ اور بزرگوں کی روحیں گھروں میں تشریف لاتی ہیں اور رات بھر رہ کر صبح کے وقت عالم ارواح کی طرف واپس لوٹ جاتی ہیں۔ اگر گھر میں حلوہ وغیرہ پاتی ہیں تو خوش ہو کر دعائیں دے کر واپس جاتی ہیں، ورنہ مایوس ہو کر چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان روحوں کا استقبال کرنے کے لیے گھروں کو سنوارا جاتا ہے، روشنیاں کی جاتی ہیں، اور لوگوں کا پسندیدہ کھانا جو ان کی زندگی میں من پسند رہا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور گھر کی ایک کوٹری میں کسی کنارے میں رکھ دیا جاتا ہے، اور ایسا ان کو ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ بھی مشرکانہ عقیدہ ہے جو ہندوؤں اور سکھوں کے جو ارواح کا عقیدہ کے مشابہ ہے۔ جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ نیکوں کی روحیں جو ہیں وہ علیین میں ہیں اور بدوں کی روحیں سجین میں رہتی ہیں، تو وہاں سے واپس آنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ مومنون میں ارشاد ہے، یعنی مرنے کے بعد وہ ایسے عالم برزخ میں ہیں کہ وہ قیامت تک دنیا میں پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ اسی طرح کھانا کھلانے کا ایصال ثواب شریعت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک من گھڑت عقیدہ ہے کہ مرنے پر 12 برہمن کھانا کھلاتے ہیں اور حلوہ پوری پکا کر کووں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پرکھوں کو کھلا رہے ہیں۔ یہ بہت من گھڑت رسم ہے، شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور رسم ہے جو کہ روح ملانے کو ختم کرنا، یعنی روح ملانے کا ایک ختم کیا جاتا ہے۔ یعنی بعض مسلمانوں میں یہ غیر اسلامی عقیدہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو شخص شب برات سے پہلے مر جاتا ہے اس کی روحیں روحوں میں نہیں ملتی بلکہ آوارہ بھٹکتی رہتی ہیں، پھر جب شب برات آتی ہے تو روحوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے، اس کے لیے ختم دلایا جاتا ہے۔ عمدہ قسم کے کھانے، میوے، پھل وغیرہ مجلس میں رکھ کر امام مسجد ختم پڑھتے ہیں اور روحوں کی روحوں میں ملا دیتے ہیں، روحوں کو روحوں میں ملا دیتے ہیں، اور کھانے، میوے، پھل وغیرہ اور قیمتی کپڑے اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں۔ میت کے گھر والے شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے مرنے والے رشتہ داروں کی روح میں شامل ہو گئے، اور یعنی روح کی روحوں میں شامل ہو گئے، اور اگر نہ ہوتی تو اس کی بد دعا سے گھر والوں پر تباہی آ جاتی۔ یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کر یہود بھی شرما جاتے ہیں۔ بعض لوگ مردہ کے سرہانے لکڑی گاڑ دیتے ہیں اور اس مردہ کو حسب حال اسے کپڑا پہناتے ہیں۔ اگر مردہ عالم ہے یا نیک شخص ہے تو ان کے سامنے اپنی مصیبتوں کو پیش کرتے ہیں اور اسے جو ہے مصیبتوں کے دور کرنے کی درخواست کرتے ہیں، کہ اگر مردہ قریبی رشتہ دار ہے تو اس سے باتیں بھی کرتے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد کے حالات اس کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اگر مردہ شوہر یا بیوی ہو تو وہاں بیٹھ کر روتے ہیں اور اس کی محبت اور عشق کا تذکرہ کرتے ہیں اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ اب لیلۃ المبارکہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس رات قرآن نازل ہوا تھا یا فیصلے اس رات ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یعنی ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا، ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں اسی مبارک رات میں۔
تو اس آیت کی تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں کہ اس رات سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے، جس میں سال بھر کے تمام فیصلے کیے جاتے ہیں، مردوں زندوں کا نام لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس سال حج کرنے والوں کا بھی نام لکھا جاتا ہے، اور اس میں کسی اضافہ اور حذف کا امکان ہی نہیں رہتا۔ جمہور کے نزدیک اس سے مراد شب قدر ہے۔ جمہور علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید ماہ مبارک یعنی رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر میں نازل ہوا، کسی دوسرے مہینے میں لیلۃ القدر نہیں ہو سکتی۔ جمہور علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے تو یہ قول باطل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں رمضان میں نزول کی تخصیص فرمائی ہے، اور پھر اس زمانہ کا تعین لیلۃ المبارکہ سے کیا ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ خیال کرے کہ رمضان کے علاوہ دوسری رات ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا، اور شعبان کی 15ویں تاریخ کے بارے میں کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جائے، نہ صرف اس کی فضیلت کے بارے میں بلکہ اس شب زندگی اور موت لکھی جانے کے بارے میں بھی کچھ وارد نہیں ہے، لہٰذا اس کی طرف جو ہے توجہ کم رکھیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ لیلۃ المبارکہ یا لیلۃ القدر سے مراد شب قدر ہے، تو اس سے مراد 15 شعبان کی رات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ پھر اس کو سورۃ القدر میں بھی مزید واضح کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو ان واضح دلائل کے ہوتے ہوئے بھی اختلاف رکھیں کہ 15 شعبان کو یہ نازل ہوا تھا۔ بہرحال اس کے بارے میں اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس عظیم الشان قرآن کریم کو بابرکت رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، جیسا کہ ارشاد ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور یہ رات رمضان المبارک میں ہے، جیسے ایک آیت میں رمضان کا مہینہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، میں نے آپ کو پہلے اس کے بارے میں واضح بتایا ہے آیات پڑھ کے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ اس ایمان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ مضبوط رہیں گے۔ یقیناً جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہوگا وہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، کیونکہ اطاعت محبت کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے گا تو وہ آپ کے احکام کو مانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ان میں آپ کی تصدیق کرنا، لہذا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کسی بات کی محض اپنی خواہش یا اپنی مرضی کے مطابق اس کی تکذیب کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا اور منع کیا ہے ان سے باز رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے سب سے بڑا گناہ شرک سے بچیں، پھر دوسرے بڑے بڑے اور مہلک گناہوں سے دور رہیں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اور مکروہ کاموں سے بھی اجتناب کریں۔ ایک مسلمان کی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر محبت ہوگی اسی قدر اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور جب اس کا ایمان زیادہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک اعمال کی توفیق دیں گے اور اس کو برے کاموں سے نفرت ہوگی، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اسی طریقے سے کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے، اور محض محبت ہی کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اسے اس کی موافقت کی ہر چیز پر ترجیح اور فوقیت دیتا ہے۔ تو یقیناً اس کی محبت کی علامت یہی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور ان کی سنت کو مانیں۔
اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔